خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں ملک کے اکابر جید اور مستند علماء اکرام کا پینل صرف ARY QTV کی نعمت افطار پہ آپ کو میسر ہے، اور آپ پوری دنیا میں جن علماء پہ اعتماد کرتے ہیں، انفیکٹ جن کا حوالہ اور جن کا ریفرنس دے کر آپ بات کو اپنی مضبوط تسلیم کرتے اور کرواتے ہیں، وہی علماء اکرام الحمدللہ ARY QTV کی نعمت افطار کی زینت ہے، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اور آج ہمارے مہمان عالم دین علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ ناظرین اکرام، آج موضوع سخن ہوگا اخلاق۔ ہم اخلاق پہ بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بات میں شامل کرتے ہوئے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے پہلا سوال کروں گا کہ انسان میں جب اخلاق ہوتے ہیں تبھی وہ انسان ہوتا ہے اور انسانیت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب انسان میں اخلاق نہ ہو تو اکثر بزرگوں نے، اکثر فلسفیوں نے اس کو تشبیہ دی ہے جانور کے ساتھ، کیونکہ اخلاق اور تہذیب ہی انسان کو منواتا اور اپنا اس کو ریکگنائز کرواتا ہے کہ یہ انسان اور اشرف المخلوقات ہے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، اسلام میں حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، جو اسلام ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ، یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجموعہ قرار دیا ہے۔ کوئی اگر فقط نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات کرے اور حقوق العباد کی طرف نہ آئے تو وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ نامکمل بات کر رہا ہے۔ کوئی حقوق العباد کی بات کرے اور حقوق اللہ کے پاس نہ آئے تو وہ بھی نامکمل بات کر رہا ہے۔ مکمل کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل، جسے قرآن نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم آدھے داخل ہوگے، آدھے نہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ آدھا تیتر آدھا پٹے، وہ نہیں چلے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اگر تم نے یہ آدھا آدھا اپنایا، کچھ اپنایا کچھ نہیں اپنایا، تو فرمایا کہ یہ شیطان کی پیروی ہے اور تم شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو واضح ہو گئی۔ تو حقوق العباد میں جہاں پر اور چیزیں آتی ہیں حق العبد کے معاملات کے حوالے سے، وہاں پر اخلاق بھی ہے، اور یہ اخلاق جسے ہم کہتے ہیں خلق کی جمع ہے۔ یہ انسان میں جو طبیعت میں جو خصلتیں ہوتی ہیں، جو فطری عادات ہوتی ہیں، جن کے لیے بناوٹ نہیں کرنی پڑتی، جن کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا، بغیر تکلف کے، بغیر تصنع کے جو انسان کی اپنی عادات ہیں، جو طبعی عادات ہیں، انہیں عام طور پر خلق کہتے ہیں، اور اس کی جمع اخلاق آتی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا تمام جہاں والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ رب العالمین یہاں تک فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب علیہ السلام کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، تو تم بھی اچھے ہو جاؤ گے، تم بھی محبوب ہو جاؤ گے، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ تو وہی محبوب علیہ السلام ہیں کہ جن کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حقوق العباد میں یا شعبہ اخلاق میں کئی چیزیں آتی ہیں، حیا بھی ہے، اس کے علاوہ امانت داری بھی ہے، خیانت نہ کرنا ہے، دوسروں سے صحیح بات کرنا ہے، اچھے طریقے سے بات چیت کرنا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے
کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں، اللہ اور یہ اخلاق انسان کا زیور ہے، انسان کا حسن ہے۔ اگر یہ ہے تو انسان انسان ہے، انسان خوبصورت بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح فرمایا۔ آپ حضور کے خلق کی بات کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، علامہ صاحب تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرا سوال بھی یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے خلق بیان کر رہا ہے نا، سیرت طیبہ کی روشنی میں اخلاق کی عظمت مجھے وضع کریں آپ۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ مفتی اہل سنت حضرت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے اندر قرآن و حدیث سے مزین آیات طیبات اور احادیث طیبہ کا سہارا لے کر، اور یہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے بے شک، اور یہی دین کی اساس ہے، اخلاق کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ دیکھیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق آپ نے فرمایا، اور سیرت کیا ہے۔ کسی نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آئے ہائے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو دیکھ لو، کان خلقہ القرآن۔ اللہ فرمایا یہ مصحف تمہارے ہاتھ میں ہے اور میرے سرتاج کی ساری زندگی اس کے مطابق سبحان ہے۔ اللہ، تو حضور علیہ السلام تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ الکتاب، تیرا وجود الکتاب کو دیکھ لو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت دیکھ لو۔ خوب، سبحان اللہ۔ دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے خود فرمایا کہ حبیب ہم نے تو آپ کو اتنا لین اور نرم بنایا اپنی رحمت سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ آئے ہائے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ مفتی صاحب آج کی منزل میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آج ظاہر اس کی بات، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی لین ہے، بنایا ہی آپ کو اللہ نرم بنایا۔ دیکھیں ایک رحمان ہے، رحیم ہے، اس رحمان و رحیم نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنایا۔ سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو حضور تو رحمت ہی رحمت ہے، حضور تو کرم ہی کرم ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کے لیے اترا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر بن کر آئے، بلکہ اخلاق سارا کچھ حضور کے صدقے میں، حضور کو دیکھنا، حضور کی اداؤں کو اپنانا، فرمائے یہی اخلاق ہے۔ حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَفْعَالِ۔ اللہ فرمایا کہ جو نبوت کے بعثت کا مقصد ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں اخلاقیات کے تمام شعبوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے سید سلمان گل صاحب کہ عمومی طور پر ہمارا اخلاق برابر والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ غصہ بھی بڑا سمجھدار ہے، صحیح، کوئی سامنے طاقتور ہو تو غصہ تو چلا جاتا غصہ چلا جاتا ہے، ہے، کمزور کے اوپر غصہ آتا ہے، جاتا ہے۔ سامنے کو ارے حاجی صاحب نہیں آپ تو ماشاءاللہ اتنے آپ تو پیارے غلط بات کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں ہاں، ہو ہی سکتا۔ نہیں سکتا۔ تو یہ غصہ بھی ہمارا سمجھدار ہے، صحیح۔ اور ہمارا غصہ آتا ہے غریب کے اوپر، کمزور کے اوپر۔ صحیح۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ نے بات کی، حضور علیہ السلام جتنا زیادہ کمزور آدمی سامنے ہوتا تھا، غلام ہو، خادم ہو، خواتین ہو، جتنا زیادہ کمزور، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا زیادہ بڑھتا تھا، سبحان، اتنے نرم ہو جاتا، اتنے زیادہ نرم ہو جاتا، سبحان اللہ، اتنی زیادہ حضور علیہ السلام کی شفقتیں بڑھتی۔ آپ نے وقفے پر جانا ہے، میں صرف میں جملہ کہوں گا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا حضور نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ ساڑھے کہندے نے کہ بڑیاں تے ہاتھ نہیں چکیا تے مردی کیڑا ہے، اوہ جناب مردی کیڑا مرد ہے، نہیں، خواتین کو مارنا اور بیویوں کا مارنا مردانگی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی شجاع نہیں ہے، حضور سب سے بڑا اشجع الناس حضور۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جتنا زیادہ کمزور ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، کہتے ہیں جتنا زیادہ کمزور آتا تھا حضور کے اخلاق اور رحمت اتنی زیادہ بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ، بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب اور علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں موضوع ہے اخلاق، اس پر بات کریں گے۔ علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب سے بھی انشاءاللہ سوال کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ خزینہ شان بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اور وہ سفینہ
ان علماء اکرام کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی اور زیر مائیت، زیر صحبت ہمیں میسر آیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم سب ان سے سیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات ہیں، جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، اس پر اگر آ جاتے ہیں تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور پھر ہم کبھی اس تعلق سے، اس قربت سے دور نہیں ہوں گے، اس کی لذت ہمیں مل جائے گی۔ علماء اکرام کی بزم سجی ہوئی ہے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی صاحب اور علامہ صاحب تو الحمدللہ روزانہ آپ کی خدمت پر مامور ہیں۔ مہمان علماء اکرام میں آج خیر مقدم ہے علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب کا۔ علامہ صاحب، اخلاق اور ایمان کا باہمی جو ربط ہے، ایک واسطہ، ایک تعلق ہے، اس کو وضاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ سلمان بھائی، آج میرے لیے خوش بختی ہے کہ اپنے مقتدر جید اور اکابر علماء کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مزید سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ خوش رکھے۔ تو اخلاق اور ایمان کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے، یہ بڑا گہرا ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کمال درجے تک لے جائے، اور اس کے لیے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان صفت اخلاق حسنہ سے متصف ہونا پڑے گا۔ صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا ایمان اس کا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کیا بات ہے! تو واہ اچھے واہ۔ ایمان، اچھے اخلاق کا جو حامل شخص ہوتا ہے وہ کامل درجے کے ایمان پر فائز ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مومنین میں کامل ترین ایمان اس مومن کا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی نرم ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم لنسائہم۔ فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں کہ جو اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلق حسنہ۔ اللہ پھر وہ دائیں جانب سے آیا، عرض کی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلق حسنہ۔ پھر بائیں جانب سے آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق حسنہ۔ پھر وہ آپ کے عقب سے، بیک سے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے اس کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اما تفقہ ہوا اللہ تغضب، کیا تو نہیں سمجھتا؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اللہ۔ تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو، خلق حسنہ کو دین اور ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے، اور یہی وہ اخلاق حسنہ کی صفت ہے کہ جب بندہ مومن اس سے متصف ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن جب بندہ مومن کے لیے میزان عمل قائم کی جائے گی، اس میزان میں اس کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، دیگر عبادات بھی ہوں گی، لیکن تمام عبادات میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز بندہ مومن کے عمل میں رکھی جائے گی تو وہ اس کا حسن اخلاق۔ کیا کہنے! حضور نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر بندہ اچھے اخلاق کا حامل نہ ہو، بد خلق ہو، تو پھر اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، دو باتیں، دو عادتیں، دو چیزیں مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جو کامل مومن ہوگا اس کے اندر دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک البخل وسوء الخلق، فرمایا کہ بد خلقی اور باقاعدہ بخل، کنجوسی، یہ بندہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ اخلاق اور ایمان کا یہ باہمی ربط اور تعلق بڑا گہرا ہے۔ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اخلاق حسنہ سے متصف ہو۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو مفتی صاحب اخلاق کے اثر اندازی میں دیکھ رہا ہوں، اور اس پہ آپ حضرات سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو زور سن رہے ہیں اخلاق پر، کیونکہ بندہ مومن سے دین ریپریزنٹ ہو رہا ہے۔ اگر بندہ مومن کے اخلاق اچھے نہیں تو پھر لوگ دین پر نعوذ باللہ بد مذہب جو ہے وہ تام کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور کہ ہر چیز اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، تو کیا یہ کرونا وائرس بھی اخلاق پر اثر انداز ہو رہا ہے آج کے اس دور میں؟ دیکھیں،
یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اخلاق ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ اگر آپ نے آنکھ کھولی ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے دیگر عزیز اور اقربا، جب تک آپ کے اندر اخلاق نہیں ہوگا آپ کسی کا دل جیت نہیں سکتے. اخلاق ہوگا تو آپ دل جیت پائیں گے. مثال کے طور پر آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ جب ان سے اخلاق سے بات کریں گے، صحیح طریقے سے بات کریں گے، جو ان کا حق ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو سب آپ کو پسند کریں گے. بے شک. اور اگر آپ نے والدین نے کہا کہ بیٹا یہ فلاں چیز لے آنا، آپ نے حکم عدولی کی، ان کی بات کو نہیں مانا، تو کس بات کی محبت ہوگی ان کے دل میں؟ صحیح بات ہے. کیسی محبت آ سکتی ہے؟ دیکھیں ایک پدری محبت ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، صحیح ہے. لیکن آپ ان کو پسند کیسے آ سکتے ہیں؟ جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے. صحیح بات. اسی طریقے سے جو دیگر عزیز اور اقربا ہیں، آپ ان کے سامنے جاتے ہیں، جب تک اخلاق، یا پھر آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے ایکسپینڈ کرتے ہیں، جب تک آپ کے اندر اخلاق نہیں ہوگا آپ کسی معاملے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے یہاں تک کہ جن کے پاس دینی مناصب ہیں، خاص طور پر جو ائمہ ہیں، جو خطباء ہیں، جب تک ان میں اخلاق نہیں ہوگا تو عوام الناس قریب نہیں آتے. قبلہ علامہ صاحب بھی ایک مسجد میں امام و خطیب ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب تک اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں، کہ جب تک آپ مسکرائیں نہیں، جب تک آپ دل مونے والی باتیں نہ کریں، آپ حشاش بشاش نہ رہیں، اس وقت تک لوگ تھوڑا سا دور اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ کیو ٹی وی سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ عام طور پر علماء سے دور رہتے تھے. یعنی اگر کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے تو بڑا ڈر کر مسئلہ پوچھتے تھے کہ پتہ نہیں منع کر دے گا، پتہ نہیں جھاڑ دیں گے، یہ کیا ہوگا. لیکن کیو ٹی وی کے بعد سے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ عوام الناس علماء ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں. اور کرونا وائرس سے اخلاق متاثر ہو سکتے ہیں نہیں، یہ بڑا دیکھیں ویلڈ سوال ہے، ویلڈ کوسچن ہے کہ اس سے یا تو اخلاق بہت زیادہ بلند ہو رہے ہیں یا اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے اخلاق کو، کیونکہ صبر ہے، صبر کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے، کرونا وائرس بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، اور ماہ رمضان ماہ صبر بھی ہے. تو صبر اختیار نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. پھر زبردست بات مفتی صاحب نے، بہت زبردست، کہ یہ تو اب تو دوہرا صبر، دوہرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے. ایک طرف کرونا کی وبا، خوفزدہ ماحول، دوسری طرف ماہ رمضان، ماہ صیام ہے. ناظرین کرام، اذان عصر ہوا چاہتی ہے. کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست خوش الہان نوجوان ثنا خان، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، الحاج محمود الحسن اشرفی اپنی خوبصورت آواز میں اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے دیں گے. اذان عصر کے بعد اذان عصر کی جو دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ براہ راست نشر کی جائے گی آپ ناظرین کے لیے. اتنے میں ہم علماء اکرام کی قیادت میں، ان کی امامت میں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی امامت میں علامہ صاحب نے اعلان کر دیا نماز عصر بھی پڑھ لیں گے. اور اسی نماز عصر اور اذان عصر کے وقفے کے بعد، جی ٹھیک ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان.